بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کارخانے سے واپسی پر کافی دیر ہو گئی اور پیسے بھی نہیں تھے کہ آج میں بس میں گھر واپس جا سکوں۔ میری ساتھی لڑکیاں سبھی اپنے اپنے گھر کو نکل چکی تھیں اور میں نے پیدل ہی سفر طے کرنا تھا۔ جب میں اس سنسان سڑک پر چل رہی تھی، اچانک کچھ اوباش لڑکے سامنے آ گئے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے میرا راستہ روکا تھا۔ میں جب سے اس کارخانے میں نوکری کے لیے جانے لگی تھی، تب سے ان لڑکوں نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی اور موقع کی تلاش میں تھے کہ کب میں اکیلی ہوں تو وہ میری عزت پر حملہ کر ڈالیں، اور آج میری بدقسمتی نے مجھے ان کے سامنے لا کر کھڑا کیا تھا۔ ان کے چہروں پر مکروہ مسکراہٹیں تھیں اور ان کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی جو میرے دل کو کسی خشک پتے کی مانند لرزا رہی تھی۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر میرا دوپٹہ کھینچتے ہوئے کہا، ارے دیکھو، یہ ہماری شہزادی آ گئی ہے۔ دوسرے نے ہنستے ہوئے کہا، کیا بات ہے، اکیلی ہی چل رہی ہو؟ ہمیں بھی ساتھ لے لو، راستہ کاٹنے میں مزہ آئے گا۔ میں نے غصے اور خوف سے چیختے ہوئے کہا، چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ میری چیخوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنے لگے۔ ایک اور لڑکے نے میرے راستے میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ وقت ہمارے ساتھ بھی گزارو۔ میں نے اپنی پوری قوت سے چیخ ماری، بچاؤ، کوئی ہے؟ اسی لمحے بائیں جانب سے درختوں کی ایک شاخ پر کچھ حرکت ہوئی، جیسے کوئی وہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہو اور میری چیخ سے جاگ گیا ہو۔ ایک لڑکے نے مڑ کر درخت کی جانب دیکھا اور اس کے چہرے پر خوف کی جھلک نظر آئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک پراسرار اور گھمبیر آواز نے فضا کو چیرتے ہوئے کہا۔ لڑکوں کے چہرے سفید پڑ گئے اور وہ سب خاموشی سے اسی سمت دیکھنے لگے، جیسے کسی نادیدہ خوف نے انہیں دبوچ لیا ہو۔ میں نے اوپر دیکھا مگر کچھ صاف نظر نہیں آیا۔ درختوں کی شاخوں کے درمیان ایک دھندلی سی شبیہ ہلکی ہلکی حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے میں درختوں کے بیچ میں سے ایک آدمی جو کہ کالے لباس میں ملبوس تھا، انتہائی خوبصورت اور پراسرار انداز میں نمودار ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہم سب کے قریب آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سناٹے کو اور بھی پراسرار بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اندھیرے میں بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ لڑکوں کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے تھے، مگر ان میں سے ایک نے ہمت کرتے ہوئے غصے سے کہا، کون ہو تم؟ ہمارے بیچ آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہو چلے جاؤ یہاں سے۔ دوسرے لڑکے نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں، ہم سے دور رہو ورنہ برا انجام ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو کالے لباس میں ملبوس تھا بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرعزم سکون تھا اور اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا جادو تھا، جیسے وہ ہر لفظ کے ساتھ ان پر قابو پا رہا ہو۔ لڑکوں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا اور اس کی طرف بڑھنے لگے، مگر جیسے ہی وہ قریب آئے ان کے قدم زمین میں جم گئے۔ اس پراسرار شخص نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فضا میں ایک تیز ہوا کا جھونکا پیدا ہوا۔ لڑکے خوف سے کانپنے لگے، مگر ابھی وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سیاہ لباس میں ملبوس شخص کس قدر پراسرار طاقت رکھتا ہے۔ میں گھبرائی ہوئی سہمی ہوئی آواز میں اس پراسرار شخص سے کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک نرم روشنی جھلکنے لگی۔ اس نے نرمی سے کہا، تم فکر نہ کرو، اب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لڑکے جو ابھی تک اس کی طاقت کو نہیں سمجھ پائے تھے، اسے بھگانے کے لیے اور زیادہ غصے سے بولنے لگے، ہمیں دھمکانے کی کوشش مت کرو، جو بھی ہو چلے جاؤ۔ مگر اس سیاہ لباس میں ملبوس شخص نے اپنے قدموں کو 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک اشارہ کیا اور ایک عجیب سی روشنی اس کے ارد گرد پھیل گئی۔ لڑکے فوراً ساکت ہو گئے، جیسے کسی نامعلوم طاقت نے ان کے جسم کو جکڑ لیا ہو۔ وہ اب سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ کوئی ایسا تھا جس کی طاقت ان کی سوچ سے کہیں زیادہ تھی۔ درختوں کے بیچ سے ہلکی ہلکی سرسراہٹیں سنائی دینے لگیں، جیسے جنگل خود بھی اس شخص کی قوت کا اعتراف کر رہا ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے امید کی ایک کرن محسوس کی اور دل میں دعا کرنے لگی کہ یہ پراسرار آدمی میری حفاظت کر سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام لڑکے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے، حالانکہ اس شخص نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس منظر کو دیکھنے لگی۔ دل میں سوال اٹھنے لگے کہ یہ سب کیا تھا۔
اس پراسرار شخص نے میری طرف مسکراتے ہوئے کہا، تم محفوظ ہو، اب ان لڑکوں کو اب ہوش آنے میں کچھ وقت لگے گا اور یہ تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کریں گے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہ سب کیسے کیا آپ نے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بولا، میرا نام جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں، بس اتنا جان لو کہ میں تمہارے دشمنوں کو تمہیں نقصان پہنچانے نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو جو میں سوچ رہی تھی۔ مگر آپ نے انہیں چھوا بھی نہیں اور وہ بے ہوش ہو گئے، میں نے حیران ہو کر کہا۔ کچھ طاقتیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی مگر ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں بے شمار سوالات چھوڑ دیے، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ ابھی سب کچھ جاننا ضروری نہیں تھا۔ اہم بات یہ تھی کہ میں محفوظ تھی۔ اس نے کہا، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ آگے آگے چل رہا تھا اور میں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اس سنسان سڑک پر اس کی موجودگی نے میرے دل میں سکون پیدا کر دیا تھا۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے وہ میرا محافظ ہو، ایک ایسا تحفظ جسے میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ چاندنی رات میں ہم دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ وہ شخص جس نے ابھی ابھی اپنی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا، اب بالکل معمولی انداز میں چل رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس سے کچھ پوچھوں، مگر ہر بار میرے لب خاموش ہو جاتے۔ راستے میں کبھی کبھار وہ مڑ کر دیکھتا اور اپنی پرسکون مسکراہٹ سے مجھے دلاسا دیتا۔ جب ہم گھر کے قریب پہنچے تو اس نے کہا، اب آپ محفوظ ہیں، آگے کا راستہ آپ اکیلی طے کر سکتی ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور شکریہ ادا کیا۔ آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید آج کچھ برا ہو جاتا۔ اس نے نرمی سے جواب دیا، یہ میرا فرض تھا، آپ اپنی حفاظت کا خیال رکھیں۔ پھر وہ دھیرے دھیرے پیچھے مڑ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں دروازے کے پاس کھڑی اس کی آخری جھلک دیکھتی رہی۔ اس رات میں نے اپنے دل میں ایک عجیب سی اطمینان محسوس کیا، جیسے کوئی نہ کوئی میری حفاظت کے لیے موجود ہے۔ مگر میں یہ سوچنے لگی کہ اس سیاہ لباس میں ملبوس پراسرار شخص کا راز ابھی بھی میرے لیے ایک معمہ تھا، جو شاید کبھی حل نہ ہو پائے۔ میرا نام روشنی ہے اور میں ایک نہایت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری عمر 22 سال ہے اور میں ایک کارخانے میں نوکری کرتی ہوں۔ یہ نوکری کرنا میری مجبوری ہے کیونکہ میرے والد جگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ میرے والد کا علاج بہت مہنگا ہے اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ان کا علاج مناسب طریقے سے کروا سکیں۔ ہمارے گھر میں آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں، اسی لیے مجھے کام کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم گھر کا خرچ چلا سکیں اور والد کے علاج کے لیے پیسے جمع کر سکیں۔ میری والدہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں اور میری 2 چھوٹی بہنیں اسکول جاتی ہیں۔ میں نے میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ میرے والد کی کم آمدنی نے مجھے مزید پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ مجھے پڑھائی کا بے حد شوق تھا اور میں یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی تھی، مگر اپنے والدین کے چہروں کی پریشانی دیکھ کر میں نے اپنی پڑھائی کی خواہش کو اپنے دل میں ہی دبا لیا۔ میری زندگی کی ساری مشکلات کے باوجود میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ میں اپنے والدین اور بہنوں سے بہت محبت کرتی ہوں اور ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میرے والد کی بیماری نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے، مگر میں نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ میں اپنی محنت اور لگن سے ان کا علاج کروا کر رہوں گی۔ مجھے شروع سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، مگر میڈیکل کی اتنی مہنگی فیس ہم غریبوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ بیمار باپ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کارخانے میں نوکری کے لیے اپلائی کر دیا۔ قسمت اچھی تھی، وہاں بھی ورکرز کی ضرورت تھی، اس لیے مجھے بآسانی نوکری مل گئی اور نہایت اچھی تنخواہ پر۔ جانا تو آسان تھا، مگر شام کے وقت مجھے گھر واپسی کے وقت بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہمارے اس غیر آباد علاقے کے نزدیک بس نہیں آتی تھی، اگر آتی بھی تو میرے گھر سے کافی دور کچی سڑک پر ہی اتار کر چلی جاتی تھی۔ گھر تک کا یہ سفر طے کرنا مجھے بہت مشکل لگتا تھا۔ اس 3 ماہ کے معمولی سے عرصے میں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ کارخانے میں کام کرنا شروع میں آسان نہیں تھا۔ دن بھر کی مشقت کے بعد جب جسم تھک جاتا، مگر دل میں ایک امید کی کرن ہوتی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میرے والد فیکٹری میں کام کرتے تھے، انہوں نے ایک بھی دکھ ہمیں اپنی زندگی میں نہیں دکھایا تھا۔ وہ بہت محنتی اور ایماندار تھے، مگر دن رات کی محنت نے ان کی صحت کو بہت متاثر کیا۔
ایک دن جب وہ گھر آئے تو ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ انہیں تیز بخار تھا اور ان کی آنکھوں میں زردی تھی۔ ہم فوراً انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جہاں پتہ چلا کہ انہیں جگر کی سنگین بیماری ہے۔ بیوی بچوں کا خیال رکھتے رکھتے انہوں نے اپنی صحت کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ علاج بہت مہنگا ہوگا اور ہمیں فوری طور پر علاج شروع کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس لیے ہم نے اپنے رشتہ داروں سے مدد کی درخواست کی۔ میرے چھوٹے چچا جو ایک بڑے شہر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر تھے، ہم نے ان سے رابطے کی بھی کوشش کی، مگر کسی نے بھی ہماری مدد نہیں کی۔ سب نے یہی کہا کہ ان کے پاس خود مسائل ہیں یا وہ پہلے ہی کسی کی مدد کر چکے ہیں۔ یہ سن کر ہمیں بہت دکھ ہوا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کام کروں گی اور اپنے والد کے علاج کے لیے پیسے جمع کروں گی۔ میرے والد نے بہت منع کیا، مگر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ جب میں نے نوکری کے لیے قدم باہر نکالا تو میرے خاندان والے مجھے اور میرے والدین کو طعنے دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی کا گھر سے باہر نکل کر کام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ باہر کی دنیا بہت خراب ہے۔ لوگ چیل کی طرح جوان لڑکیوں میں نظر گھسائے بیٹھے ہیں تاکہ وہ گھر سے باہر نکلیں تو وہ لوگ ان کو نوچ ڈالیں۔ میری خالہ نے کہا، بیٹیوں کا گھر سے باہر نکلنا ہماری عزت کے خلاف ہے۔ خالہ بھی اسی محلے میں رہتی تھیں جہاں ہم رہتے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو حجاب کرتی تھیں۔ ان کے گھر کا ماحول بہت مذہبی تھا۔ میرے چچا نے طنز کرتے ہوئے کہا، کیا اب گھر کی عورتیں بھی کمائیں گی؟ انہوں نے میرے والد سے بات کر کے ان سے اچھا خاصا جھگڑا کیا۔ کچھ تو زمانے کی شرم و حیا کرو خادم حسین، کیا تمہاری بیٹی اب کمائے گی اور تو اپنی بیٹی کی کمائی کھائے گا؟ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اپنی بیٹی سے نوکری کروا رہے ہو۔ میرے ماں باپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، یہی سوچ کر میں نے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا کہ آخر بیٹیاں ماں باپ کا سہارا کیوں نہیں بن سکتیں۔ میں بیٹا بن کر دکھاؤں گی اور اپنے گھر کا خرچہ چلاؤں گی۔ سب رشتہ دار اس بات پر ناراض ہوئے، مگر میں نے ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنے مقصد پر فوکس کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ صرف میرے والد کی صحت کے لیے ہے۔ مجھے کسی بھی صورت ان کا علاج کروانا تھا۔ کارخانے میں نوکری شروع کرتے ہوئے مجھے بہت مشکلیں پیش آئیں۔ وہاں کے ماحول اور لوگوں کی عادتوں کو سمجھنا اور ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا آسان نہیں تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی محنت سے اپنے کام میں مہارت حاصل کر لی۔ بہت معمولی سے وقت میں نے وہاں کا سارا کام سیکھ لیا تھا۔ کارخانے میں کام کرنا بہت مشکل تھا۔ وہاں کی گرمی، شور اور مشینوں کی آواز نے میرے سر میں درد کر دیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے اور دن بھر کی مشقت سے میرا جسم تھک جاتا تھا، مگر جب میں اپنے والد کی طرف دیکھتی تو مجھے اور ہمت ملتی۔ ایک دن کارخانے کے مالک نے میری محنت کو دیکھتے ہوئے میری تنخواہ بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری محنت کا صلہ مل رہا ہو۔ میں نے اپنی پہلی تنخواہ کا بڑا حصہ والد کے علاج پر خرچ کیا اور باقی پیسے گھر کے خرچوں کے لیے رکھے۔ وہاں کے تمام ورکرز کی تنخواہ محض 30,000 تھی، جبکہ اب میری تنخواہ 40,000 کر دی گئی تھی۔ ساری لڑکیاں مجھ پر رشک کرنے لگی تھیں۔ میں انہیں سمجھاتی کہ تم لوگ بھی محنت اور ایمانداری سے اپنے کام میں دل لگاؤ اور کامیابی حاصل کرو۔ ہم سب گھر سے کام کرنے نکلی ہیں تو ہمیں دل لگا کر کام کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہاں کی تمام لڑکیاں میری ہی طرح کی مجبور تھیں۔ میرے والد کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی تھی۔ میں ہر مہینے تنخواہ ملتے ہی سب سے پہلے اپنے والد کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی اور ان کی دوائیاں لیتی۔ پھر جو پیسے بچ جاتے ان سے میں گھر کا راشن وغیرہ ڈلوا لیتی تاکہ میری ماں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ والد کو پہلے ہی مہینے میں بہتری کی طرف آتے ہوئے دیکھنا مجھے ایسا لگا جیسے میری محنت رنگ لا رہی ہے۔ میرے رشتہ داروں کا رویہ بھی کچھ بدلا، مگر مجھے معلوم تھا کہ ان کی اصلیت کیا تھی۔ ہمارے برے وقتوں میں انہوں نے اپنے اصل چہرے ہمارے سامنے لا کر کھڑے کیے تھے۔ اب میں ان کے رویوں اور ان کی باتوں کو کیسے بھول سکتی تھی؟ مگر تھی تو میں بھی عورت ذات اور مجھے اپنی حفاظت کا خیال بھی خود ہی رکھنا تھا۔ اب جب میں نے گھر سے قدم باہر نکالا ہی تھا تو مجھے خود کو مضبوط بھی کرنا تھا۔ مگر ایک اکیلی عورت کتنی ہی بہادر کیوں نہ ہو، ایک مرد کے سہارے کے بغیر بالکل کمزور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی مرد کو عورت کا محافظ بنایا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔
ایک دن جب میں کارخانے سے واپس آ رہی تھی، جو راستے میں مجھے وہی لڑکے ملے جو پہلے دن سے مجھ پر نظر رکھتے آ رہے تھے۔ ان کے ناپاک ارادوں سے میں کب کی واقف ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت دل ہی دل میں یہ دعا کرتی کہ اللہ پاک مجھے ان انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے اور میں اپنی عزت کی حفاظت کر سکوں۔ میری زندگی کی مشکلات نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ محنت اور عزم سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے والد کے لیے جو کچھ کیا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا فخر تھا، اور میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں اپنی بہنوں کی تعلیم اور اپنے والدین کی صحت کا ہمیشہ خیال رکھوں گی۔ اس شام جب مجھے واپس آتے آتے اندھیرا ہو گیا تو ان لڑکوں نے میرا راستہ روکا، اور پھر اس پراسرار شخص کا میرے راستے میں آنا اور مجھے تحفظ کا احساس دلانا بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ میں اس کا جتنا شکریہ ادا کرتی اتنا کم تھا۔ اس نے آج میری عزت کو بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا تھا۔ میں گھر آئی، کپڑے تبدیل کیے تو ماں نے میرے سامنے کھانا پیش کیا۔ میں نے اپنی ماں کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا اور ان سے اس بات کو چھپائے رکھا کہ میں کس حادثے سے گزرتے ہوئے آج گھر پہنچی ہوں۔ اگر میں ان کو اس بارے میں بتا دیتی تو وہ یقیناً مجھے یہ نوکری نہ کرنے دیتی، اور ہمیشہ کی طرح میرے باہر نکلنے پر یہی کہتی کہ میں بنگلوں میں ملازمہ کی نوکری کر کے تم لوگوں کا خرچہ اٹھا لوں گی، تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں پر میرے رشتہ داروں کی باتوں کا اثر ہونے لگا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں ان سب باتوں کی وجہ سے میری شادی میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ابھی تو میرا کہیں پر رشتہ بھی طے نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ آج میں اس حادثے کی وجہ سے خود بھی تھوڑا ڈر گئی تھی، اور مجھے اس بات کی گھبراہٹ ہوتی تھی کہ اگر وہ لڑکے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو میں تو جیتے جی زندہ درگور ہو جاتی۔ لیکن شکر ہے اس بھلے مانس آدمی نے میری عزت بھی بچا دی اور جان بھی۔ مجھے اس شخص کے بارے میں سوچ سوچ کر حیرت ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا جو اچانک ہی سامنے آیا اور پھر چند لمحوں میں ہی اس نے ان لڑکوں کو مزہ چکھا دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان لڑکوں کو اس کے بعد کب ہوش آیا، وہ زندہ تھے یا نہیں، لیکن جو بھی تھا بہت انوکھا اور پراسرار لگ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، حالانکہ یہ سب ایک حقیقت تھی اور میری اپنی نگاہوں کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں سوچ کر میں ابھی بھی حیرت زدہ ہو رہی تھی۔ اگلے دن جب میں کام سے واپس آنے لگی تو راستے میں غیر محسوس طریقے سے میں اس شخص کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آج بھی مجھ سے ملے گا، لیکن آدھا راستہ گزر جانے کے باوجود وہ سامنے نہیں آیا۔ تاہم میں جیسے ہی تھوڑا سا اور آگے آئی تو وہ مجھے ایک جگہ پر دکھائی دے گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بھی سر کے اشارے سے مسکراہٹ میں ہی جواب دیا، اور میں وہاں سے گزر آئی۔ مجھے ابھی بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میری حفاظت کے لیے ہی وہاں پر کھڑا تھا۔ ایک تحفظ کا احساس میرے رگو پے میں دوڑتا چلا گیا۔ کل جس طرح مجھے ایک دم سے اپنا آپ بے سائبان لگا تھا، آج مجھے اپنا آپ بہت محفوظ لگ رہا تھا۔ یوں تو میرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، اگر وہ ہوتا تو شاید مجھے اس طرح گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ میں دل ہی دل میں مطمئن ہوتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ اب روز ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ میں جب کام سے واپس آتی تو مجھے وہ اجنبی شخص راستے میں کہیں نہ کہیں کھڑا ملتا، اور ایک تحفظ کا احساس میرے پورے جسم میں دوڑنے لگتا۔ میں بہت مطمئن ہو جاتی، یوں لگتا جیسے وہ خاص طور پر میرے لیے ہی وہاں پر موجود ہو۔ لیکن اس دن کے بعد سے میری اس سے بات نہیں ہوئی تھی، تاہم میں جب بھی اس کی طرف دیکھتی تو ایک پراسرار سا جادو مجھے اس کے ارد گرد محسوس ہوتا تھا، اور پھر اس دن والا واقعہ یاد آتا تو میں دنگ رہ جاتی۔ آج بھی جب بس سے اتری تو راستے میں اچانک ہی میرا جوتا ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ کوفت ہوئی تھی۔ اب مجھ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ جگہ بھی کچھ پتھریلی سی تھی، یہاں پر چھوٹے چھوٹے پتھر بکھرے ہوئے تھے، اور میں جب ان کے اوپر پیر رکھتی تو مجھے چبھن کا احساس ہوتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں، کیونکہ یہاں پر کافی آگے تک کوئی موچی بھی نہیں تھا، لیکن اب مجھے کسی نہ کسی طرح سے خود کو گھسیٹ کر وہاں تک لے کر جانا ہی تھا۔ اس لیے ایک پیر کو گھسیٹ کر چلے جا رہی تھی کہ اچانک ہی وہ شخص سامنے آ کر کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ ایسے کیوں چل رہی ہیں؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنے جوتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دراصل میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے اور یہاں پر ابھی دور تک موچی کوئی نہیں ہے، میں اسی طرف جا رہی ہوں، میں نے سادگی سے کہا اور اپنے پیر کو گھسیٹ کر آگے کی طرف چلنے لگی۔
جبکہ وہ کہنے لگا جوتا اتار کر مجھے دکھائیں، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے جب یہ کہا تو میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جوتا بھی ٹھیک کر دے گا، لیکن پھر بھی میں نے اس کے کہنے پر جوتا اتار کر اسے دے دیا، اور اس نے نہ جانے کس طرح میری نظروں کے سامنے چند لمحوں میں ہی اس جوتے کو سلائی کر دیا۔ میں حیرت سے اپنے جوتے کو دیکھ رہی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، نہ جانے آپ کون ہیں، کوئی فرشتہ ہی معلوم ہوتے ہیں جو ہر بار میرے سامنے میری مشکل کا حل لے کر آ جاتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے جب اس سے ایسے کہا تو وہ بھی عجیب سی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، نہیں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں جن ذات ہوں، اور میرا نام ابرار ہے۔ میں اسی درخت کے اوپر رہتا ہوں جہاں پر اس دن آپ کو ملا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پورے وجود میں ایک خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ جن زادہ ہے اور جنات کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بات نے مجھے بے حد خوفزدہ کر دیا تھا، تاہم میری آنکھوں میں پھیلے خوف کو اس نے محسوس کر لیا تھا، اسی لیے کہنے لگا، ارے آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ جن زادہ نہیں ہوں جو کنواری لڑکیوں پر عاشق ہو کر ان کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے، میں وہ جن زادہ ہوں جو کسی کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھا تو میں فوراً سر ہلا گئی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، واقعی اس نے اس دن اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی تھی اور ان لڑکوں کو اچھی طرح سبق سکھا دیا تھا، اسی لیے میں قدرے مطمئن سی ہو گئی۔ تاہم میں نے اسے کہا، آپ کہیں سے بھی جن زادے نہیں لگتے، جنات تو بہت خوفناک ہوتے ہیں، جنات تو بہت ڈراونے ہوتے ہیں، لیکن آپ تو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے، اور پھر جس طرح آپ نے میری مدد کی ہے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ ایک جن زادے ہیں۔ میرے سادگی سے کہنے پر وہ کہکہا لگا کر ہنس دیا اور کہنے لگا، عام تاثر یہی ہے کہ جنات بہت خوفناک اور ڈراونے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا۔ شام گہری ہو رہی تھی اور اماں دروازے پر ہی میرا انتظار کرنا شروع کر دیتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے فوراً اپنے قدم آگے بڑھائے اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تیزی سے گھر کی طرف چل پڑی۔ اس اجنبی کی مدد لینا مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جن ذات اتنے مہربان بھی ہو سکتے ہیں اور وہ میرے ساتھ اتنا تعاون بھی کر سکیں گے۔ یہ دن بڑے اچھے گزر رہے تھے۔ میں جب بھی اس راستے سے گزرتی تحفظ کا ایک احساس میرے پورے وجود میں دوڑنے لگتا اور یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میرا کوئی اپنا ہے، جیسے کوئی میرا خیال رکھ رہا ہو۔ میں ان دنوں میں مطمئن تھی۔ ابا کی صحت پہلے سے بہتر ہو رہی تھی، لیکن ایک دن جب میں گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ابا الٹیاں کر رہے تھے اور اماں ان کے پاس بہت پریشان صورت لیے بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں فوراً بھاگ کر ابا کے پاس گئی۔ اماں سے پوچھا، ابا کو کیا ہوا؟ اماں یہ الٹیاں کیوں کر رہے ہیں؟ میرے چہرے پر شدید پریشانی تھی اور لہجے میں کسی اندیکھی بات کا خوف تھا۔ اماں کہنے لگیں، تمہارے جانے کے بعد سے ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، صبح سے یہی حال ہے، میں نے دوا بھی دی لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اب تم ہی کہو میں کیا کروں؟ اماں تو خود بے حد پریشان تھیں۔ مجھے اور کچھ نہیں سوجا۔ میں نے ابا کو شہر کے ہسپتال میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا اور اماں سے کہا کہ آپ گھر پر رکیں، میں ابا کو لے کر جاتی ہوں، اس طرح تو ابا کی طبیعت بہت خراب ہو جائے گی۔ میرے ہاتھ پیر اس وقت پھول چکے تھے اور ابا کا خیال ہر چیز پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے ابا کو ساتھ لیا اور شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابا کمزوری محسوس کر رہے تھے اور ان کے اوپر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ یہ بات میری پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی۔ سارے راستے میرے آنسو بہتے رہے۔ میں ابا کو جیسے جیسے دیکھتی تو مجھے اپنے حواس گم ہوتے محسوس ہوتے۔ میرے باپ نے ہمارے لیے بہت محنت کی تھی اور زمانے کی بہت ٹھوکریں کھائی تھیں۔ میں ابا کی اس بھلائی کو کیسے بھول سکتی تھی؟ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے ایمرجنسی میں ابا کو لے لیا اور پھر ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا، لیکن ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق ابا کی بیماری پہلے سے بڑھ چکی ہے۔ دوا کھانے کے باوجود اس کے اوپر تھوڑا سا تو فرق پڑا ہے، لیکن زیادہ فرق نہیں پڑا، اور ابا کے اب مزید کچھ ٹیسٹ انہوں نے لکھ دیے ہیں۔ ان ٹیسٹوں کی تشخیص سے ہی پتہ چلے گا کہ ابا کا آگے کس طرح کا علاج کیا جائے گا۔ ابا کو داخل کر دیا گیا تھا
اور مختلف قسم کی سوئیاں اور نالیاں ان کے جسم کو لگا دی گئی تھیں۔ ابا کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں کوریڈور میں چپ چاپ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ ڈاکٹروں نے ایک لمبے چوڑے خرچے کا بتا دیا تھا۔ ٹیسٹوں کی مد میں بھی ہزاروں روپیہ چاہیے تھا۔ اس صورتحال میں میرے ذہن میں سب سے پہلے چچا کا خیال آیا، کیوں نہ چچا سے مدد مانگ لی جائے۔ لیکن چچا نے تو پہلے بھی ہماری مدد نہیں کی تھی۔ میں یہ سوچ کر رہ گئی، لیکن پھر سوچا کہ شاید وہ مدد کر ہی دیں، کیونکہ ابا ہسپتال میں بیمار پڑے ہیں، جبکہ پہلے تو ہمیں اپنے گھر کو چلانے کے لیے ان کی مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے چچا کو ڈرتے کانپتے فون کیا، لیکن چچا نے میری پوری بات بھی نہیں سنی اور کہنے لگے کہ ابا کو سرکاری ہسپتال لے جاؤ، وہاں پر اتنا خرچہ نہیں ہوگا۔ جبکہ میں انہیں کہہ نہیں سکی کہ وہاں پر بھی ٹیسٹوں کی مد میں کافی روپیہ لگ جاتا ہے، لیکن میں ابا کو سرکاری ہسپتال نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ میں اسی ڈاکٹر کے پاس لے کر آئی تھی جہاں پر ابا کا پہلے سے علاج چل رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چچا کی بات سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ چچا اپنے بھائی کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے غصے میں فون پٹخا اور سوچ لیا تھا کہ اب دوبارہ کبھی چچا سے کسی بھی مدد کی امید نہیں رکھنی۔ جو کرنا ہے اپنے بل بوتے پہ کرنا ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت کرنا ہے۔ یہ سوچ کر میں کافی مطمئن ہو گئی تھی اور پھر اللہ سے مدد مانگی۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ نماز پڑھ کر میں نے سجدے میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی کہ وہ میرے لیے کسی کو وسیلہ بنا دے اور میرے باپ کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ شاید وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی کہ جیسے ہی میں نماز پڑھ کے اٹھ کر باہر آئی تو سامنے ہی مجھے ابرار دکھائی دے گیا۔ اسے دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی تھی، جبکہ وہ سیدھا میری طرف چلا آیا جیسے میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تم یہاں پر؟ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، ہاں دراصل میں نے آپ کو پریشانی میں وہاں سے آتے دیکھا تھا اور پھر آپ کے پیچھے ہی چلا آیا۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ کے ابا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ابرار نے پریشانی سے دریافت کیا تو ابا کے بارے میں خیال آتے ہی میں دوبارہ آزردہ ہو گئی، اور پھر ابرار کو جب ابا کی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ خود بھی بے حد پریشان ہو گیا۔ تاہم مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کریں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کا علاج بھی ہو جائے گا۔ میں یہیں پر ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، تاکہ آپ خود کو تنہا محسوس نہ کریں۔ ابرار کا اتنا خیال کرنا مجھے ایک خوشی سے ہمکنار کر گیا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے چہرے پر پریشانی لیے ہوئے میری پریشانی میں شامل تھا۔ ہمارے اپنوں نے جہاں ہمیں اکیلا چھوڑ دیا تھا، وہاں پر ایک غیر جو کہ ایک جن ذات تھا ہماری مدد کر رہا تھا۔ اس بات نے میرا دل بہت بڑا کر دیا تھا اور میں اس کی بے حد مشکور تھی۔ جبکہ وہ کہنے لگا، شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی خوشی سے آپ کے کام آ رہا ہوں۔ شاید اللہ نے اس دن ہمیں ایک دوسرے کا وسیلہ ہی بنایا تھا۔ ابرار نے یہ کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی اگر اس دن وہ غنڈے راستے میں مجھے تنگ نہ کرتے اور ابرار اس طرح میری مدد کو نہ آتا تو شاید ہم کبھی ایک دوسرے کو جان ہی نہ پاتے، کبھی ایک دوسرے سے مل نہ پاتے۔ مجھے نہیں معلوم ابرار نے ہسپتال میں کیا بات کی، کیا کہا۔ جو کچھ بھی وہاں پر معاملات ہوئے وہ سب ابرار نے ہی دیکھے۔ میں صرف ابا کے لیے دعا کرتی رہی اور ان کی صحت مانگتی رہی۔ 3 دن کے بعد ابا کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی اور جو ٹیسٹ ہوئے تھے ان کی رپورٹ کے مطابق جگر میں زخم بنے ہوئے ہیں، جس کے لیے ایک لمبے اور پراپر علاج کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر تو جیسے میری ہمت ہی ٹوٹ گئی تھی۔ 3 دن سے میں فیکٹری بھی نہیں جا پا رہی تھی اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر فیکٹری والوں نے مجھے کام سے نکال دیا تو پھر ہمارا خرچہ کیسے چلے گا۔ ابھی تو میں نے کارخانے سے چھٹیاں لی ہوئی تھیں، لیکن بعد میں نہ جانے وہ کیا حال کرتے۔ اسی بات کی مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ اماں بھی یہاں پر نہیں آ سکتی تھی کیونکہ گھر پر بہن بھائی اکیلے ہوتے، اور اگر میں گھر پر چلی جاتی ہوں تو اماں یہاں اکیلی رہ جاتی، تو پھر مجھے فیکٹری جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ عجیب طرح کی سوچیں میرے دماغ میں چکرا رہی تھیں اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ابا کو یہاں پر اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ کر جا سکتی تھی، اور ڈاکٹروں کے مطابق ابھی انہیں کچھ دن یہاں رکنا تھا۔ لیکن اس سلسلے میں بھی ابرار نے میری بہت مدد کی اور کہنے لگا کہ آپ گھر چلی جائیں، میں یہاں پر موجود ہوں، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں دیکھ لوں گا۔ یوں تو میں کبھی بھی ابا کے معاملے میں کسی اجنبی پر بھروسہ نہ کرتی،
لیکن اب چونکہ ابرار کو میں اچھی طرح سے جانتی تھی اور اس کی نیت اور خلوص کو پہچان گئی تھی، اسی لیے میں نے حامی بھر لی اور گھر پر چلی گئی۔ مجھے صرف اسی بات کا مسئلہ تھا کہ میرا کام نہ بند ہو جائے۔ کارخانے میں ملازمت ملنا مشکل تھا۔ ابھی تو میں اپنے کام اور محنت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہوں، پھر ویسے بھی میں نے کبھی کام سے چھٹیاں بھی نہیں کی تھیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ ابا کی طبیعت کی وجہ سے مجھے وہاں سے چھٹیاں کرنی پڑیں، اور اگر اب ایک دفعہ میرا معاملہ خراب ہو جاتا تو شاید دوبارہ کام ملنا مشکل ہوتا۔ میں گھر پر آ گئی۔ اماں میری ہی منتظر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابا کا حال چال پوچھا اور پوچھا کہ وہاں پر کون ہے، تو میں نے ابرار کے بارے میں اماں کو سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ بے حد حیران ہوئی اور مجھے کہنے لگی، روشنی، تو نے ایک غیر کے اوپر کیسے بھروسہ کر لیا؟ تیرا باپ بستر پر ہے اور وہ غیر بندہ کیسے اس کا خیال رکھے گا؟ کیا تو سوچ سکتی ہے؟ ہمیں تو اپنوں نے نہیں پوچھا، ایک غیر کس طرح تیرے باپ کو اپنا سمجھے گا؟ اماں کے لہجے میں وسوسے تھے اور مجھے ان وسوسوں کو دور کرنا تھا، اسی لیے میں نے اماں کو ابرار کے جنزادہ ہونے کے بارے میں بتا دیا اور انہیں کہہ دیا کہ ابرار کو میں نے ہمیشہ اپنی مشکل میں ساتھ کھڑے پایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اماں کو میں نے اس دن پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بھی بتا دیا، جسے سن کر اماں بہت پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تجھے کبھی بھی دوبارہ اکیلے کام پر نہیں جانے دیتی۔ لیکن میں نے اماں سے کہا کہ اماں اب سب ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کام کے بغیر ہم کس طرح گزارا کریں گے؟ میں اسی لیے نہیں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ میرا فیکٹری جانا بند کروا دیں گی، لیکن اب چونکہ آپ ابرار کی طرف سے وسوسوں کا شکار تھیں، اسی وجہ سے میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اماں سن کر پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئیں۔ ابا کی پریشانی تو تھی ہی، لیکن اب انہیں بھی میرا اس حادثے کا شکار ہونا پریشانی دے رہا تھا۔ میں نے ان کو بہت حوصلہ دیا، لیکن شاید ابا کی بیماری نے اماں کے دل کو بہت زیادہ وہمی بنا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب بھی اسی طرح کا وہم کر رہی تھی۔ میں نے فیکٹری جانا شروع کر دیا تھا۔ ابرار کے ساتھ روز ہی بات ہو جاتی تھی۔ ابا پہلے سے بہتر ہو رہے تھے اور ڈاکٹروں کے مطابق ابھی انہیں تقریباً 1 مہینہ ہسپتال میں ہی لگ جانا تھا۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن جا کر ابا سے ملاتی، اماں بھی اکثر چلی جاتی۔ یوں اب ہمیں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ کبھی ہمیں شہر ابا کے پاس جانا پڑتا اور کبھی گھر کا دھیان رکھنے کے لیے واپس آنا پڑتا۔ یوں تو ابرار وہاں پر موجود تھا، لیکن میں کتنی دیر تک اس کا احسان لیتی؟ اسی لیے میں نے ایک دن اسے کہا، ابرار، اگر آپ کو کسی کام کے سلسلے میں کہیں جانا ہے یا آپ کی اپنی کوئی مصروفیت ہے تو آپ بلا جھجک مجھے بتا سکتے ہیں، آپ چلے جائیں، میں اس طرح آپ کو یہاں پر اپنا پابند نہیں کر سکتی۔ میں نے ابرار کے مخلص چہرے سے نظریں چراتے ہوئے اسے جب یہ کہا تو وہ فوراً بولا، نہیں، مجھے یہاں پر رہنے میں کوئی دقت نہیں ہے، اور ابھی مجھے کوئی کام بھی نہیں ہے، ویسے بھی میرے لیے کہیں پر آنا جانا مشکل نہیں ہے، تم میری فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابرار نے یہ کہہ کر الٹا مجھے اپنا زیر بار کر لیا، لیکن پھر بھی مجھے بار بار اس چیز کا خیال آ رہا تھا کہ وہ شخص میری خاطر اتنی مصیبت مول لے رہا ہے، میں کیا کروں؟ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ابا کا علاج ابرار نے ہی کروایا تھا، ان کا خرچہ بھی سارا اسی نے اٹھایا تھا۔ اس نے ہمیں 1 روپیہ بھی لگانے نہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ لوگ ابا کے علاج کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور واقعی اس نے وہ کر دکھایا۔ میں اس معاملے میں اس کی جتنی مشکور ہوتی کم تھا۔ اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا، اور اس پریشانی کے وقت میں جس طرح وہ میرا سائبان بنا، اس کے لیے میں اس کی بے حد مشکور تھی۔ ابا اب مکمل صحت یاب ہو کر گھر آ گئے تھے اور انہیں اس طرح دیکھ کر میں بہت خوش تھی۔ ابا نے بھی ابرار کی بہت تعریف کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل کے دور میں اتنا سعادت مند اور اچھا لڑکا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ مجھے نہیں یقین تھا کہ وہ اتنا اچھا ثابت ہوگا۔ ابا تو مسلسل ابرار کی تعریفوں میں رطب اللسان تھے، جبکہ میرے دل میں اس کے لیے جو جذبات ابھر رہے تھے وہ مجھے خود پریشان کر رہے تھے۔ ابرار کی اچھائیاں میرے جذبات کا امتحان بن گئی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ میں جہاں بھی اسے دیکھتی تو اپنے دل کی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سن کر پریشان ہو جاتی۔ جب سے ابا گھر واپس آئے تھے تب سے ابرار سے نہ تو بات ہو پائی تھی اور نہ ہی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں جب بھی فیکٹری سے واپس آتی تو اسی راستے پر اسے دیکھتی۔ شاید کہ وہ آ گیا ہو، شاید اس نے میرا انتظار کیا ہو۔
خاص طور پر اس درخت کے پاس رک کر میں ایک لمحے کے لیے اس کے اوپر ضرور دیکھتی، لیکن مجھے وہ دکھائی نہیں دیتا تو میرے دل کے اندر ایک مایوسی پھیل جاتی۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے تھے اور نہ تو ابرار آیا تھا اور نہ ہی اس نے اپنی کوئی خبر دی تھی۔ میں اب اس کی طرف سے پریشان ہو رہی تھی، کہیں وہ بیمار نہ ہو یا کسی مشکل میں نہ پھنس گیا ہو۔ مجھے بس اسی بات کی بے چینی تھی۔ کارخانے میں اب کام ٹھیک جا رہا تھا، لیکن ایک دن جب میں کارخانے سے واپس آئی تو وہی 2-3 نوجوان پھر سے میرا راستہ روکے کھڑے تھے۔ میں بے حد پریشان ہو گئی، کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اب دوبارہ کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ جس طرح اس دن ابرار نے ان کی خبر لی تھی، وہ دوبارہ کبھی میری طرف رخ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن انہیں بھی جیسے شاید اس بات کی خبر ہو گئی تھی کہ ابرار اب یہاں پر نہیں ہے، اسی لیے تو وہ راستے میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن آج انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، بس معنی خیز نظروں سے دیکھ کر مسکراتے رہے اور پھر وہاں سے چلے گئے، جبکہ میں تیزی سے وہاں سے بھاگتے ہوئے گھر تک پہنچی، کیونکہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں وہ میرے پیچھے نہ آ رہے ہوں۔ لیکن شکر ہے کہ میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اماں نے دروازہ کھولا تو پریشانی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ میں اماں کو بتانے ہی والی تھی کہ غنڈے پیچھے لگ گئے تھے، لیکن پھر صرف اسی وجہ سے نہیں بتایا کہ اماں نے پھر مجھے کام پر نہیں جانے دینا، اور ابا تو بمشکل اب صحت یاب ہو کر گھر واپس لوٹے ہیں، تو میں انہیں کوئی نئی پریشانی نہیں دے سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اماں کو ٹال دیا، لیکن اب مجھے بے چینی سے ابرار کا انتظار تھا۔ نہ جانے وہ کب واپس آتا اور کب اس کے ہونے کا تحفظ مجھے سارے راستے محسوس ہوتا۔ میں اب بھی اس کی راہ دیکھتی رہی۔ اگلے دن میں نے جان بوجھ کر کارخانے سے چھٹی کر لی، کیونکہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ راستے میں میرا انتظار نہ کر رہے ہوں۔ اس لیے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر گھر پر ہی رہی۔ لیکن آخر کب تک میں اس طرح رہ سکتی تھی؟ ایک نہ ایک دن تو مجھے جانا ہی تھا، اور جتنے دن چھٹی کرتی اتنے دن اپنا ہی نقصان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اگلے دن کام پر چلی آئی۔ سارا دن یہی خیال دماغ میں چکراتا رہا کہ اگر آج بھی ابرار نہ آیا ہوا اور وہ غنڈے راستے میں کھڑے ہوئے تو میں کیا کروں گی۔ یہ سوچانے کی دیر تھی کہ مجھے پریشانی ہونے لگی، اور پھر جیسے ہی میں بس سے اتری تو خوفزدہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ لیکن سامنے ہی جب میری نگاہیں گئیں تو ابرار کھڑا ہوا دکھائی دیا، جس کو دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی، اور میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور بے قراری سے اس سے پوچھا، ابرار تم کہاں چلے گئے تھے؟ سب خیریت تو ہے؟ میں کافی دنوں سے تمہاری منتظر تھی، لیکن تم کہیں پر بھی مجھے دکھائی نہیں دیے۔ مجھے اس طرح بے چینی سے بولتا ہوا دیکھ کر اس نے بڑی گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا اور کہنے لگا، دراصل مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا پڑا تھا۔ وہاں پر کچھ کام تھا جس کی بدولت ایمرجنسی میں چلا گیا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ ابرار نے یہ کہہ کر ساتھ ہی مجھ سے معذرت کر لی، جبکہ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ میں جانتی بھی تھی کہ ابرار کسی اور دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کوئی خاندان بھی ہو سکتا ہے، خاندان کے کچھ مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ یقیناً وہ اپنے ہی کسی مسئلے مسائل سے الجھ کر وہاں تک گیا تھا، تو پھر آخر میں کون ہوتی ہوں اس سے اس طرح پوچھ گچھ کرنے والی؟ مجھے اپنے آپ پر شرمندگی ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ابرار سے بھی معذرت کر لی اور کہا، معذرت چاہتی ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری اپنی کوئی مصروفیت ہوگی۔ جبکہ وہ خوش دلی سے مسکرا دیا اور کہنے لگا، نہیں، معذرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ہم دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے، اور مجھے اس وقت اپنی دھڑکنوں کا شور اپنے کانوں تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ ایک جن ذات تھا، لیکن اس کا چہرہ بہت خوبصورت اور نورانی تھا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک خاص کشش محسوس ہوتی تھی۔ دور سے ہی محسوس کیے جانے والا ایک جادو تھا جو ہم پر سحر طاری کر دینے والا تھا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ابرار کے ساتھ مجھے ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی محفوظ ہاتھوں میں ہوں، اور یہ بات مجھے سب سے زیادہ اطمینان دلاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں اسی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ آدھا راستہ ہی ابھی طے ہوا تھا کہ ابرار کہنے لگا، روشنی، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ابرار کی اس بات نے ایک دم سے میری دھڑکنیں بڑھا دیں، اور پھر جب میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگا، دراصل نہ جانے کب اور کیسے یہ ہو گیا، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، اور اتنا پسند کرنے لگا ہوں کہ میں بھول گیا ہوں کہ میں ایک جن زادہ ہوں
اور تم ایک آدم زادی ہو۔ نہ جانے اس پسند کی حد کیا ہے اور میں کہاں تک تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں، لیکن ایک بات تو جانتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ابرار کے اس اعتراف محبت نے میرے دل کا پھول کھلا دیا تھا اور میں مسکرا دی۔ میری مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ کہنے لگا، اس کا مطلب ہے تم بھی مجھے پسند کرتی ہو؟ تو میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان ایک خاموشی بہنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اب کہنے کو کچھ بھی باقی نہ بچا ہو۔ ہم دونوں اس خاموشی کو محسوس کر رہے تھے۔ ابرار مجھے اپنے ساتھ گھر تک چھوڑ کر آیا تھا اور میں جیسے اس کے ایک ایک قدم کو گنتے ہوئے اس کی محبت میں بہتی جا رہی تھی۔ نہ جانے ہماری محبت کا انجام کیا ہوتا، نہ جانے ہم آگے کتنا چلتے ہیں، نہ جانے آگے ہماری زندگی کیا کروٹ لیتی، لیکن ابھی تک جو کچھ بھی ہو رہا تھا مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا اور اپنی زندگی ایک دم بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ اور خاص طور پر جب سے ابرار نے اعتراف محبت کیا تھا تب سے میں بے حد ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی اور خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ابرار چپ چاپ اب روز بس سٹاپ پر آ کر کھڑا ہو جاتا اور چپ چاپ مجھے گھر تک چھوڑ کر جاتا۔ اس کے ہونے سے جو تحفظ مجھے محسوس ہوتا تھا وہ کسی کے بھی ہونے سے نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنی زندگی کی اس پلٹ پر حیران تھی اور خوش بھی تھی۔ ابرار کا ساتھ اگر مجھے مل جاتا تو وہ میرے لیے خوش نصیبی ہوتا۔ مجھے اس کے ساتھ پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور مجھے اتنا اس بات پر یقین تھا کہ اماں اور ابا بھی اس ساتھ پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے، اور یہی ہوا۔ ابرار نے کچھ دنوں کے بعد جب ابا سے آ کر بات کی تو اماں ابا نے خوش دلی سے اسے اجازت دے دی اور کہا کہ ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر روشنی چاہتی ہے تو میں تم دونوں کی شادی کر دیتا ہوں۔ ابرار نے ابا تک میری رضامندی پہنچا دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے روشنی کی رضامندی سے ہی آپ سے یہ بات کی ہے، اور اگر آپ دونوں اس بات پر رضامند ہیں تو پھر ہی ہم نیا رشتہ بنائیں گے، ورنہ ہم اس بات کو یہیں پر بھول جائیں گے۔ لیکن ابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ابرار کی شرافت اور اس کی سعادت مندی کو ابا نے ہسپتال میں ہی پرکھ لیا تھا، جبکہ اماں بھی اس کے بارے میں مکمل یقین رکھتی تھی۔ اور میرا تو وہ ویسے بھی سب سے بڑا محافظ تھا، تو مجھے کس بات کا اعتراض ہوتا؟ میں اور ابرار اب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ ابرار نے میرے ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھا اور سب سے آگے بڑھ کر اسے حل کیا۔ جتنا وہ میرے لیے کر سکتا تھا اس سے زیادہ کیا، اور میں اس سلسلے میں اس کی جتنی بھی مشکور ہوتی کم تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔